جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا کو عنایت فرمایا اور آپ نے استغفراللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا کہ جو جھنڈا 100 سال یا 50 سال بعد تک رہا ہو، بلکہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک جھنڈا اپنی وقتی ضرورت کے لیے بناتے تھے. اور جھنڈے کیسے ہوتے تھے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پگڑی جو ہے نا اس کو کاٹ کے تو وہ لٹکا لیتے لاٹھی کے اوپر یا نیزے کے اوپر، ٹھیک ہے جی، وہ جھنڈا بن جاتا. کبھی کوئی تیمم ہوتا ہے کسی کا تو وہ کاٹ کے تو وہ اس کے اوپر لگا لیتے. تو ان صاحبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، مگر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو ان کو حملہ بھول گیا اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یہاں کے ہوئے ہیں. تو ان کا نام حضرت بریدہ اصل ہے. تو جس وقت ملاقات ہو گئی اور بات چیت ہو گئی اور اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور واللہ قسم بخدا آپ آگے نہیں بڑھیں گے حتیٰ جب کہ آپ کے آگے ایک جھنڈا نہ ہو کسی نے اٹھایا ہوا. یہ محبت تھی ان کی. تو کہا کہ حضور قسم بخدا آپ آگے نہیں چلیں گے جب تک کہ آپ کے آگے جھنڈا نہ ہو. چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی پگڑی جو ہے نا وہ اپنے سر سے اتار کر اس کو کاٹ کے تو اس کو ایک لمبے بچے کے اوپر وہ ٹانگ لیا اور وہ بنا لیا جھنڈا. اب وہ آگے چلتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اور وہ کہتے تھے کہ حضور آپ میرے پیچھے آپ آئیں، آپ کے آگے جھنڈا ہونا چاہیے جس سے آپ کی عزت اور آپ کی ویلیو جو ہے وہ نظر ہو جائے. تو ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی رنگ کا مخصوص نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی کپڑے کی کوئی خاص قسم مخصوص ہوتی تھی. جیسے کہ آج کل زرد برق قسم کے کپڑے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ہر گروہ نے اپنا علیحدہ جھنڈا جو ہے وہ اختیار کر لیا ہوا ہے. تو یہ صورت وہاں نہ تھی. وہاں یہ تھا کہ وہ کپڑا جھنڈے کے لیے استعمال کر لیا. جب وہ جھنڈے کا مقصد پورا ہو گیا اس کے بعد اس کپڑے کو پھر اپنے کام میں استعمال کر لیا. اور جب پھر آئندہ ضرورت پڑے گی تو اس وقت پھر جو کپڑا میسر آئے گا پھر اس کا بنا لیں گے اس وقت. تو یہ بات تھی. تو کہاں جھنڈا مولا علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا جو ان کی نسل میں آگے چلتا رہا اور آگے تو عباس علمدار کو ملا. ایسی کوئی بات نہیں، سب خرافات ہے. لیکن ایک روایت ہے جلاء العیون شیعہ حضرات کی مستند کتاب ہے، ملا باقر مجلسی اس کا مصنف ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں کو، صحابہ اور اہل بیت کو، فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس 2 جھنڈے آئیں گے. جھنڈے آنے سے مقصود یہ ہے کہ 2 گروہ آئیں گے اور ہر گروہ کے آگے ایک جھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو پہلا جھنڈا جو آئے گا نا پہلا جھنڈا جو ہے وہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے پاس آئے گا تو وہ جھنڈا کالا ہوگا. اور میں ان سے سوال جواب کروں گا، پوچھوں گا کہ میں 2 بزرگ چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ آیا تھا، ایک کتاب اللہ، ایک میری عدالت، اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو وہ توحید پر بڑا زور دیتے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ہم نے توحید پر بڑا کام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے جی، لیکن آپ کی آل کی تو ہم نے کوئی عزت نہیں ہم کر سکے. تو توحید پر ہم نے بڑا کام کیا ہے، باقی کچھ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیں گے کہ آپ اس وقت ہوں گے حوض کوثر پر. تو یہ لوگ آئیں گے پانی حوض کوثر کا پینے کے لیے، سیرابی کے لیے. تو سرکار فرمائیں گے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی پانی نہیں ہے حوض کوثر کا. جی. چنانچہ لکھا ہے کہ وہ فرشتے ان کو دھکیلتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم کے اندر ان کو واصل کر دیں گے. پھر اس کے بعد ایک جھنڈا آئے گا جو پہلے جھنڈے سے زیادہ کالا اور بالکل سیاہ ہوگا. وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ایک گروہ آئے گا. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مصر اول ان سے سوال کریں گے کہ 2 بزرگ چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ آیا تھا، ایک تو کتاب اللہ اور ایک میری طرف، بس چیک کر دے ہاں ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. تم نے کہا کہ اماں
کتاب خدا، لیکن خدا کی کتاب تو خدا کی کتاب جو اس پر تو ہم نے عمل نہیں کیا، اور نہ ہم نے خدا کی کتاب کو کوئی اہمیت دی ہے۔ اور رہے یا رسول اللہ آپ کی طرف، تو لکھا ہے کہ ایشا راہ جاری نہ کر دیں، ہم نے آپ کی طرف کی کوئی مدد نہ کی، وہ ایشا راہ راندہ و پراگندہ کشتے ہیں، اور ہم نے ان کو بگھا کر اور ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسوا کر کے تو ہم نے آپ کی آل کو شہید کر دیا، ان کو مار ڈالا۔ حضور یہ آپ کی آل کے ساتھ ہم نے کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ بڑھ کر دے رحمان، آپ فرمائیں گے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور وہ ان کو ہانک کر لے جائیں گے۔ یہ کالے جھنڈے والے جی پہلا جھنڈا کالا ہے جی، اور اس کے جو معاورین ہیں ان کو بھی جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اور حوض کوثر کے پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور دوسرا جھنڈا جو ہے وہ انتہائی کالا ہے، سخت کالا ہے، اور اس کے عامرین کو بھی جہنم نصیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور ان کے منہ خشک ہوں گے، ان کو حوض کوثر کا پانی ایک قطرہ تک نہ ملے گا۔ اس کے بعد تیسرا جھنڈا آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سفید ہوگا جی، تیسرا جھنڈا جو ہے وہ سفید ہوگا، اور اس سے نور اور روشنی جو ہے نا وہ نکل رہی ہوگی۔ تو وہ تیسرے جھنڈے کے جو حاملین ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، تو میں ان سے بھی یہی سوال کروں گا، تو وہ کہیں گے کہ حضور ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینوں میں بسایا، اس کے اوپر ہم نے عمل کیا، ہم نے کتاب اللہ کے لفظ سے فائدہ اٹھایا، اور اس پر ہم نے عمل کیا، اس پر چلے، برکتیں حاصل کی، اور جو آپ کی آل ہے ان کی بھی ہم نے خدمت کی، آپ کی آل کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، ساری باتیں کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اچھا تم کو اور نہ آپ جام بھر کے ان کو دے کے سب کو پانی پلائیں گے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، کہیں آپ کچھ سمجھ بیٹھیں اس سے، یہ دراصل شیعہ کی روایت ہے۔ تو شیعہ مذہب کی کتاب کے اندر ہے تو شیعہ پر تو حجت ہے نا، یہ ان کے برخلاف آپ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھی ہوئی یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے، لیکن یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی رنگوں کے جھنڈے تھے، میں کئی رنگ ہوتے تھے، اور پھر اس کا جو سبب ہے کئی رنگوں کے ہونے کا وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وقت آنے پر جون سا کپڑا میسر آتا، جس رنگ کا بھی میسر آتا اور جس قسم کا بھی میسر آتا تو وہی کپڑا لے جاتا بنا لیتے، اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ کوئی کون یا کس رنگ کا۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں اچھی طرح۔ تو یہ آج تو ان صاحبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، مگر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو ان کو حملہ بھول گیا، اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یہاں کے ہو گئے۔ تو ان کا نام حضرت بریدہ اصل، حضرت بریدہ اصل ہے۔ تو جس وقت ملاقات ہو گئی اور بات چیت ہو گئی اور اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور واللہ قسم بخدا آپ آگے نہیں بڑھیں گے حتیٰ جب کہ آپ کے آگے ایک جھنڈا نہ ہو، کسی نے اٹھایا ہوا، یہ محبت تھی ان کی۔ تو کہا کہ حضور قسم بخدا آپ آگے نہیں چلیں گے جب تک کہ آپ کے آگے جھنڈا نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی پگڑی جو ہے نا وہ اپنے سر سے اتار کر اس کو کاٹ کے تو اس کو ایک لمبے بچے کے اوپر وہ ٹانگ لیا، اور وہ ہماری یہ جھنڈا۔ اب وہ آگے چلتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، اور وہ کہتے تھے کہ حضور آپ میرے پیچھے آپ آئیں، آپ کے آگے جھنڈا ہونا چاہیے، جس سے آپ کی عزت اور آپ کی ویلیو جو ہے وہ نظر ہو جائے۔ تو ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی رنگ کا مخصوص نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی کپڑے کی کوئی خاص قسم مخصوص ہوتی تھی، جیسے کہ آج کل زرق برق قسم کے کپڑے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ہر گروہ نے اپنا علیحدہ جھنڈا جو ہے وہ اختیار کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ صورت وہاں نہ تھی، وہاں یہ تھا کہ وہ کپڑا جھنڈے کے لیے استعمال کر لیا، جب وہ جھنڈے کا مقصد پورا ہو گیا اس کے بعد اس کپڑے کو پھر اپنے کام میں استعمال کر لیا، اور جب پھر آئندہ ضرورت پڑے گی
تو اس وقت پھر جو کپڑا میسر آئے گا پھر اس کا بنا لیں گے اس وقت. تو یہ بات ہی تو کہاں جھنڈا مولا علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا جو ان کی نسل میں آگے چلتا رہا اور آگے تو عباس علمدار کو ملا. ایسی کوئی بات نہیں, سب خرافات ہے. لیکن ایک روایت ہے جلاء العیون شیعہ حضرات کی مستند کتاب ہے, ملا باقر مجلسی اس کا مصنف ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں کو, صحابہ اور اہل بیت کو, فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس 2 جھنڈے آئیں گے. جھنڈے آنے سے مقصود یہ ہے کہ 2 گروہ آئیں گے اور ہر گروہ کے آگے ایک جھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو پہلا جھنڈا جو آئے گا نا پہلا جھنڈا جو ہے وہ آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے پاس آئے گا تو وہ جھنڈا کالا ہوگا. اور میں ان سے سوال جواب کروں گا, پوچھوں گا کہ میں 2 بزرگ چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ آیا تھا, ایک کتاب اللہ, ایک میری عزت, اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. تو وہ توحید پر بڑا زور دیتے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ہم نے توحید پر بڑا کام کیا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے نہیں, لیکن آپ کی آل کی تو ہم نے کوئی عزت نہیں ہم کر سکے. تو توحید پر ہم نے بڑا کام کیا ہے, باقی کچھ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیں گے کہ آپ اس وقت ہوں گے حوض کوثر پر. تو یہ لوگ آئیں گے پانی حوض کوثر کا پینے کے لیے, سیرابی کے لیے. تو سرکار فرمائیں گے کہ یہاں سے چلے جاؤ, تمہارے لیے کوئی پانی نہیں ہے حوض کوثر کا. جی چنانچہ لکھا ہے کہ وہ فرشتے ان کو دھکیلتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم کے اندر ان کو واصل کر دیں گے. پھر اس کے بعد ایک جھنڈا آئے گا جو پہلے جھنڈے سے زیادہ کالا اور بالکل سیاہ ہوگا. وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ایک گروہ آئے گا, ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مثل اول ان سے سوال کریں گے کہ 2 بزرگ چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ آیا تھا, ایک تو کتاب اللہ اور ایک میری طرف, بس چیک کر دے دبا ہاں ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. انہوں نے کہا کہ اماں کتاب خدا, لیکن خدا کی کتاب تو خدا کی کتاب جو اس پر تو ہم نے عمل نہیں کیا اور نہ ہم نے خدا کی کتاب کو کوئی اہمیت ہی دی ہے. اور رہے یا رسول اللہ آپ کی طرف, تو لکھا ہے کہ ایشا راہ جاری نہ کر دیں, ہم نے آپ کی طرف کی کوئی مدد نہ کی. وہ ایشا راہ گاندہ و پراگندہ کشتے, اور ہم نے ان کو بھگا کر اور ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسوا کر کے تو ہم نے آپ کی آل کو شہید کر دیا, ان کو مار ڈالا. حضور یہ آپ کی آل کے ساتھ ہم نے کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ بڑھ کر بے رحمان, ہاں فرمائیں گے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ, مجھ سے دور ہو جاؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور وہ ان کو ہانک کر لے جائیں گے. یہ کالے جھنڈے والے جی پہلا جھنڈا کالا ہے جی, اور اس کے جو معاملین ہیں ان کو بھی جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اور حوض کوثر کے پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور دوسرا جھنڈا جو ہے وہ انتہائی کالا ہے, سخت کالا ہے, اور اس کے عاملین کو بھی جہنم نصیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور ان کے منہ خشک ہوں گے, ان کو حوض کوثر کا پانی قطرہ تک نہ ملے گا. اس کے بعد تیسرا جھنڈا آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سفید ہوگا. تیسرا جھنڈا جو ہے وہ سفید ہوگا اور اس سے نور اور روشنی جو ہے نا وہ نکل رہی ہوگی. تو وہ تیسرے جھنڈے کے جو حاملین ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے بھی یہی سوال کروں گا. تو وہ کہیں گے کہ حضور ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینوں میں بسایا, اس کے اوپر ہم نے عمل کیا, ہم نے کتاب اللہ کے لفظ سے فائدہ اٹھایا اور اس پر ہم نے عمل کیا, اس پر چلے, برکتیں حاصل کی. اور جو آپ کی آل ہے ان کی بھی ہم نے خدمت کی, آپ کی آل کے ساتھ محبت کا سلوک کیا, ساری باتیں کہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اچھا تم کو اور نہ آپ جام بھر کے وہ دیں گے سب کو پانی پلائیں گے. تو یہ روایت جو ہے یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے تو میں پیش کر رہا ہوں, کہیں آپ کچھ سمجھ بیٹھیں اس سے. یہ دراصل شیعہ کی روایت ہے. تو شیعہ مذہب کی کتاب کے اندر ہے تو شیعہ پر تو حجت ہے نا,
یہ ان کے برخلاف آپ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھی ہوئی یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے. لیکن یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا. اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی رنگوں کے جھنڈے تھے، کئی رنگ ہوتے تھے، اور پھر اس کا جو سبب ہے کئی رنگوں کے ہونے کا وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وقت آنے پر جون سا کپڑا میسر آتا، جس رنگ کا بھی میسر آتا اور جس قسم کا بھی میسر آتا تو وہی کپڑا کیا جاتا بنا لیتے. اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ کوئی کون یا کس رنگ کا. تو اس بات کو آپ سمجھیں اچھی طرح.